السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے الا مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کا، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا سب سے اچھی بات، واقیموا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا اور تم دو الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے منکم تم میں سے، وانتم اس حال میں کہ تم معرضون منہ موڑنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور والدین کے ساتھ احسان کا وعدہ لیا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم میں سے پھر گئے ماں سوائے چند لوگوں کے، اس حال میں کہ تم منہ موڑنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے لیے ہوئے وعدے کا ذکر کیا۔ یہ وعدہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ بھی مراد ہے، یا جتنے بھی وعدے اللہ رب العالمین نے ان سے لیے وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ان وعدوں کے اندر سب سے پہلی چیز تھی کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی بھی انسان پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے اللہ کا ہے، اور جب کوئی اللہ کے حق میں خیانت کرتا ہے تو وہ دوسری ساری مخلوق کے حق ادا کرتا رہے تو اس کی یہ امانت داری نہیں سمجھی جاتی، یہ خیانت ہی ہے، کیونکہ جب وہ سب سے بڑے حق کو ادا نہیں کر رہا تو باقی ادائیگیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ لہٰذا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا NGOs چلانا اور بڑی بڑی خیرات کرنا اور بڑے بڑے دنیا کی اچھی اچھی خدمات سر انجام دینا ان کے کسی کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے خالق اور مالک کے حق کو ادا نہیں کیا تو مخلوق کے حقوق ادا کر کے ان کو کیا ملے گا؟ ہاں، دنیا میں وہ رب پھر بھی اس کا بدلہ ان کو دیتا ہے کہ دنیا میں اس کے بدلے میں ان کو شہرت، برکت، عزت، یہ سب چیزیں اللہ ان کو نواز دیتا ہے۔ رہا آخرت تو آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ہباء منثورا بنا دے گا، راکھ بنا کے اڑا دے گا، اس میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات یا بنو علات او کما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا یہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کا مطلب ہے کہ ایک باپ کے بیٹے ہیں، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى اور ان کی مائیں مختلف ہیں، مطلب شریعت ہر نبی کی جو توحید کی دعوت ہے اور عقیدے کی دعوت ہے یہ ایک ہوتی ہے۔ ہاں، آگے ان کی جو شریعت ہوتی ہے کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، روزے کتنے رکھنے ہیں اور زکوٰۃ کس مقدار میں دینی ہے،
اور یہ جو دیگر کام ہیں یہ ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی شریعت میں ایک کام اس کے لیے جائز دوسرے کے لیے منسوخ ہو گیا، یہ معاملات الگ ہوتے ہیں۔ باقی توحید اللہ کی 6 چیزیں جو ہے نا، 6 چیزیں، نمبر 1 اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں تمام شریعتوں کے اندر ایک جیسی چلی آ رہی ہیں، اس میں کچھ منسوخ نہیں، اس میں کچھ حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو عقیدہ آدم علیہ السلام سے تھا وہی عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ البتہ جو تبدیلی ہے وہ صرف فروع کے اندر، اعمال کے اندر ہے۔ تو اللہ کی عبادت تم نے کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی۔ دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے مجازی طور پر ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی صغیرا۔ تو رب کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس معنی میں والدین کے لیے بولا۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حق انسان پر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کی صورتیں کئی ہیں، ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ زندگی میں احسان، اور ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ مرنے کے بعد احسان۔ زندگی میں سب سے بڑا احسان ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو ان کو نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیجیے، وہ شرک کرتے ہیں تو ان کو توحید کی دعوت دیں، وہ فاسق و فاجر ہیں ان کو نیکی اور تقوی کی دعوت دیں، یعنی ان کی آخرت بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا والدین کا احسان ہے۔ جو والدین کے ساتھ جو سب سے بڑا احسان ہے ان کو ان کی آخرت بہتر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ان کی دنیاوی ضروریات اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اور ان کی جتنے ان کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں ان کو باقی رکھنا، ان کے دوست احباب کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں والدین کے ساتھ احسان میں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ والدین اگر کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس معاملے کے اندر نرمی ہے، ان کا دنیاوی معاملات میں احترام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی، البتہ دین کے معاملے میں آپ ان کی نہ مانیں۔ اور جب وہ فوت ہو جائیں پھر ان کے ساتھ احسان یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ قائم رکھا جائے، نیک اعمال کیے جائیں، ان کی وجہ سے جو رشتہ داری ہے اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اور ان کے جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں ان کو تحفے تحائف بھی دیے جائیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بدوی سے گزرا، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کو پہنا دی۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لائے، اور پھر اپنے پاس جو سواری تھی ایک خچر اس کو دے دیا، اور اس سے کہا یہ بھی تو لے لے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنے قیمتی تحفے اس کو دے دیے، اتنا اکرام کیا کہ اپنی پگڑی اتار کے اس کو دے دی۔ کہا کہ اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ کا دوست تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کے ساتھ اتنا کرتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ خدیجہ ان کو تحفے دیا کرتی تھی، اس غرض سے۔ اور آپ ویسے بھی ایک باپ کی حیثیت کے تھے، امت کے لیے آپ کا مقام ایک باپ کا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ احسان کی کئی صورتیں ذکر فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو والدین کے ساتھ جو نیکی ہے یہ بہت بڑا ہے، اس کا اجر ہے، اور قرآن نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت الاقتران، کہ اللہ جب دو چیزوں کو ملا کر ذکر کرتا ہے تو ان کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر والدین کو یہاں پر پہلے ذکر کیا۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ دار، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا ہے؟ رشتہ داری ٹوٹنے نہ دی جائے۔ بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام دعا کے ساتھ ہی رکھو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے 1 سال تک اپنے رشتہ دار کو ترک کیے رکھا، گویا کہ اس نے اس تعلق کو، اس کی گردن کو کاٹ دیا، یعنی کہ تعلق ختم کر دیا اس نے۔ یہ
ہمارے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے اس معنی میں، ہمیں تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے لیے کسی کو ملنے نہیں جاتے، ویسے موبائل پہ بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کاموں پہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یا رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما، ہمیں اس رشتہ داری کے جو حقوق ہیں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ ہمارے تائے چچے اور جو ان کی اولادیں ہیں وہ جو دین سے دور ہیں اس کی دعوت دینا، ان کو قریب کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے، واللہ ہم اس معاملے کے اندر بہت کمزور ہیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ ان کی ضروریات زندگی، آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ جو صدقات کرتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار، لیکن افسوس یہ کہ آج لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتے کہ لو یہ پھر پیچھے پڑ جائیں گے، ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا، کئی اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پاس ہماری راس کتنی ہے، کیونکہ جب ہم ان کو اتنی زکوٰۃ دیں گے نا، یہ سمجھ جائیں گے اتنے لاکھ اس کے پاس ہے۔ تو یہ آپ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، تو سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ والیتامى، اور یتیم، یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو، اور یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ ابو داود کی روایت علی رضی اللہ عنہ سے کہ لا یتم بعد احتلام، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیمی باقی نہیں رہتی۔ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، اور بعض نے عام لکھا کہ ماں یا باپ میں سے کوئی چلا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے انسانوں میں۔ تو یتیم کے ساتھ احسان، اس کے ساتھ احسان کی کئی صورتیں ہیں، اس کی صحیح رہنمائی کرنا اور اس کو شفقت دینا، دست شفقت اس کے سر پہ رکھنا اور اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا، یہ احسان کی۔ اور اگر اس کے پاس اپنا مال ہے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کو یوں سنبھالنا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ ہے یتیم کے ساتھ۔ آج ہمارے زمانے میں یہ چیز بھی نہیں ہے، وگرنہ پہلے لوگ تو اس بات پہ لڑا کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ یتیم، اس کی کفالت میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا، اور اس پر فخر کرتے تھے کہ میں یتیم کی کفالت کرتا ہوں۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی کم اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، جائز اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی احسان کی وہی صورتیں ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا، اور ساتھ یہ عملی احسان تھا، اور ساتھ قولی احسان کا بھی ذکر کریں، قولی اور فعلی دونوں احسان۔ قولی احسان کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ یقین مانے کہ یہ آیت اگر اتنے ٹکڑے پہ ہم غور کر لینا تو یہ اتنا کہ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے مزاجوں کے لیے یہ ٹکڑا اتنا سخت ہے کہ ہم اپنے مزاج کے اس کے مطابق ڈھالیں، اللہ سے بڑی دعائیں کر کے اللہ ہم پہ رحم کر دے تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے۔ تم لوگوں کو اچھی بات کہو، ہر بندے کے لیے اچھی بات کا حکم ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کیونکہ سب سے اچھی بات تو وہ ہے نا جو اللہ نے کہی ہے، تو اللہ نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو سب سے پہلے تو لوگوں کو اچھی بات یہ ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، پھر اس کے بعد اخلاق، پھر اس کے بعد نرمی، پھر اس کے بعد حلم، پھر اس کے بعد بردباری اور برداشت کرنا، تحمل، اور کسی پر ظلم نہ کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کر جانا، یہ سب باتیں جو ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں، حقیقت بات ہے، یہ سب باتیں ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ صبر، تحمل، معاف کر دینا، اور کسی کو جو ہے وہ مہلت دینا، اور کسی کی پردہ پوشی، کسی کی عزت کو محفوظ رکھنا، یہ سب کی سب اخلاق والی چیزیں ہیں، اور اخلاق کے ساتھ انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس درجے پر کوئی بندہ رات کو قیام کر کے اور دن کو روزہ رکھ کے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کا بڑا درجہ رکھا، خیر یہ ایک موضوع الگ ہے۔ اور آپ ایک اور بات پر غور کریں کہ اللہ نے ان کو حسنہ، اچھی بات کا حکم دیا، یہ خطاب صرف ان کو نہیں ہے، یہ ہمیں بھی ہے۔
ہمیں بھی ہے غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، کینے، حسد اور سازشیں اور شرارتیں کرنا، الزام تراشی، تو اتہام بازی، یہ سب کی سب چیزیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک حسن خلق کی ایک قسم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، یہاں تک ان کے لیے احکامات تھے، وعدے تھے۔ پھر آگے فرمایا تم سب کے سب ان وعدوں سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، اور تمہارے پھرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہیں یاد نہیں رہا، یا تم لا علم تھے، یا تم بھولے ہوئے تھے، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود اس سے منہ پھیر رہے۔ اعراض اسے کہتے ہیں کہ حق کو دیکھ کے بندہ منہ پھیر جائے، جہاں پر بندے کو حق کا پتہ نہ چلے اسے جہل کہتے ہیں، اور اعراض وہاں پر ہوتا ہے جب آپ نے حق کو دیکھ لیا اور قصداً اس سے منہ پھیر لیا، یہ اعراض ہوتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کیا، لا علمی میں تم نے نہیں کیا، کیونکہ لا علمی میں تو اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرتا۔ تو یہ آیات یہ صرف یہود کے لیے ہی نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے واقعہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں خطاب ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی خطاب ہے اس میں کہ تم ان چیزوں کا خیال کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔